اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اسی طرح اللہ کی توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن کریم میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل اللہ تعالی نے سورہ یاسین میں ذکر فرمائے۔ پہلے نمبر پر فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی سبزہ اور گھاس باقی نہیں رہتا، پھر اللہ تبارک و تعالی پانی برساتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں، اور پھر اس زمین سے کھیت، باغ، پھل پھول، یہ ساری نعمتیں ملتی ہے۔ تو گویا اللہ کی کیا شان ہے کہ اس مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اور اس زمین سے ہمیں کتنی ساری نعمتیں ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ہم نے اس میں میٹھے چشمے جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ زوجیت جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے ذکر فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگلی آیات میں اللہ کے قدرت کی دوسری نشانی کا ذکر ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو زبردست علم والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور اس نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ کر پہلی آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھے، چاند اور سورج اپنے نظام سے چل رہے ہیں، دن اور رات کا آنا اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے ذکر کیا ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو معاش کے لیے بنایا، دن میں روشنی کا انتظام اور رات میں اندھیرا آرام کے لیے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری نشانی کا ذکر ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی کشتی کا پانی میں چلنا، اس سے ہر چھوٹے بڑے جہاز مراد ہے، اور انسان کا ان پر سوار ہونا، سامان لادنا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جانا، یہ سارا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک انہی کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ ہم نے کشتی جیسی چیزیں اور بھی پیدا کی ہے جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ یہ سواریاں گھوڑے ہیں، خچر ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے فرمایا تم ان پر سوار ہوتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ جس طرح موجودہ دور میں گاڑیاں ہے، ریل ہے، جہاز ہے، یہ سب اللہ نے اس قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تمہاری سواریوں کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ یعنی قیامت تک جدید ایجادات ظاہر ہوتی رہے گی،
اور آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ یہ لوگ جو جہازوں اور کشتیوں میں امن و امان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یہ امن و امان سے رکھنا اور ڈوبنے سے حفاظت کرنا ہمارا ہی انعام ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دے اور پھر انہیں کوئی نہ بچا سکے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ کہ ہماری مہربانی ہو جائے اور ایک وقت معین تک انہیں فائدہ دینا منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے محفوظ فرماتا ہے اور وقت معین تک پہنچاتا ہے اور ان چیزوں سے انسانوں کو نفع دیتا ہے، اور ہم ان سواریوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام کے ساتھ، امن کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ یعنی جس وقت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معاملات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ یہ سور کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے علاوہ سب کو موت آ جائے گی اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا، اور جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بلا شبہ آج جنت والے اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو کچھ طلب کریں گے انہیں وہ ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے ذکر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرمو آج علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یہ واقعی بات ہے کہ شیطان نے تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے تھے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج تم اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت میں اللہ جسم کے اعضاء ہر عضو کو گویاہی عطا کرے گا اور نافرمان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں اللہ نے ذکر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا سو اچانک وہ علانیہ طور پر جھگڑالو ہو گیا۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور ہمارے بارے میں مثل بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر موت کے بعد کے احوال کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا اختتام بھی اسی پر ہوا ہے۔ فرمایا کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔